Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. This is your Islamic Studies instructor Tehreen Kanwal from Army Burnhall College for Girls, Ahmedabad. I hope you all are doing well. Due to this pandemic COVID-19 situation, I am here to teach you. Let us start from our book introduction. Look, this is our textbook cover page. This book is available at all stationery according to Federal Board syllabus. In this book, we have main 4 chapters. Chapter number 1, Buniyadi Aqaid. Chapter number 2, Islamic Tashakhus. Chapter number 3, Huswa Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam. Chapter number 4, Tarufe Quran o Hadith. बुक के लास्ट में अलग पोर्शन है मुंतखब आयात और मुंतखब अहादीस. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक बुनियादी अकायद. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करूँगी. सबसे पहले मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम टेक्स्ट बुक से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को नोट डाउन करेंगे. टेक्स्ट बुक के अलावा लेक्चर के दौरान जो भी जनरल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसे आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बोर्ड और कॉलेज एग्जाम में टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. लिहाजा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का बुकलेट आप लोग खुद अपना रेडी करेंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स आपको कॉलेज स्टेशनरी में अवेलेबल हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक है बुनियादी अकायद. बुनियादी अकायद से क्या मुराद है, बुनियादी अकायद के बारे में आप क्या जानते हैं, बुनियादी अकायद किसे कहते हैं. लफ्ज़ अकायद जमा है अकीदे की. अकीदा लफ्ज़ अकद से बना है, जिसके लफ्ज़ी मायने है बांधना और गिरा लगाना. अकीदे के मायने बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़. इंसान की पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है. निकाह और शादी को भी अकद कहते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म का मुआहदा, अहद-ओ-पैमान और बंधन होता है. इस लिहाज से अकीदे के मायने बांधी हुई चीज़, गिरा लगाई हुई चीज़. अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल उस बीज से उगने वाला पौधा. पौधे में वही खुसूसियात होंगी जो बीज में पोशीदा होंगी. अकीदे के लिए दूसरा लफ्ज़ ईमान भी बोला जाता है. इस लिहाज से अकीदा और ईमान एक ही चीज़ है. ईमान के मायने जानने और मानने के हैं. जो शख्स खुदा की वहदानियत और उसकी हकीकत और उसकी हकीकी सिफात और उसके कानून और उसकी जज़ा व सज़ा को जानता हो और दिल से उस पर यकीन रखता हो, उसको मोमिन कहते हैं. और ईमान का नतीजा ये है कि इंसान मुस्लिम, खुदा का मतीओ फरमाबरदार हो जाता है. ईमान के बगैर कोई इंसान मुस्लिम नहीं हो सकता. यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों ने भी अपनी तबलीग का आगाज़ ईमान यानी अकायद की इस्लाह से किया. यहाँ तक कि आखिरी नबी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में अपनी तबलीग का आगाज़ किया तो आपने भी अपने अकायद का पर जोर दिया और आपने लोगों को अकायद मजबूत करवाए, क्योंकि अगर अकायद की इस्लाह हो जाती है, उनमें पुख्तगी आ जाती है, तो फिर अफ़ाल और अमाल की इस्लाह करना मुश्किल नहीं है. बुनियादी अकायद कितने हैं? बुनियादी अकायद 5 हैं. तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबें, आखिरत. बुनियादी अकायद के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोई भी बुनियादी अकायद में रद्दो-बदल करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है. मतलब कोई शख्स अगर ये कहता है कि मैं तौहीद पर तो ईमान लाता हूँ लेकिन मैं रिसालत पर ईमान नहीं लाता, मतलब मैं किसी नबी को मानता हूँ किसी को नहीं मानता, या नाउज़ बिल्लाह वो ये कह दे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानता, तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है. अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं तौहीद और रिसालत तो मानता हूँ लेकिन मैं मलाइका को नहीं मानता, या मैं आसमानी किताबों पर ईमान नहीं लेकर आता, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है. इससे ये चीज़ साबित होती है कि ईमान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इन अकायद पर
ایمان لانا ضروری ہے، ان پر یقین لانا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو پھر کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، انسان اپنے عقیدے سے نہیں ہٹتا۔ تو لہٰذا جو بھی اگر کسی ایک عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ Now we will start our MCQs and our short questions. Book page number 7. لفظ عقیدہ کس سے بنا ہے؟ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی باندھنا اور گرہ لگانا ہے۔ عقیدے کے معنی کیا ہوئے؟ باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد انسان کی کس چیز پر حکمرانی کرتے ہیں؟ عقائد انسان کے دل و دماغ میں حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ایم سی کیو بھی۔ اگر آپ کا ایم سی کیو ٹک لگانا، اسی پر ٹک لگانا ہے جو آپ کی بک میں ہے، اور دوسرا اگر ون ورڈ آنسر ہوگا شارٹ کویسچن میں تو آپ ون ورڈ آنسر دیں گے، یا اگر آپ نے زیادہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو شارٹ کویسچن آپ نے 2 یا 3 لائن سے زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ باندھنا، گرہ لگانا۔ عقیدہ کا معنی باندھی ہوئی چیز اور گرہ لگائی ہوئی چیز۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کہاں پہ حکمرانی کرتے ہیں؟ انسان کے دل و دماغ میں۔ عقیدے کی مثال کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی مثال کیا ہے؟ ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا ڈیش ہے، یعنی پودا ہے۔ ظاہر ہے پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس چیز سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد سے کیا تھا۔ یہاں پہ ایک کویسچن ایڈ کریں، کل پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے کس عقیدے پر زور دیا تھا؟ عقائد پر، کہ عقیدہ توحید پر آپ نے زور دیا تھا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے نام لکھیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت۔ وَلَكِنَّ اور لیکن، برا نیکی، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والملائکات اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر۔ یہاں ایک چیز اور مینشن کر لیں، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ سے شارٹ کویسچن میں آیت کا ترجمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ سم ٹائم ایگزامینر آپ سے ترجمے سے ریلیٹڈ کویسچن بنا کے آپ سے کویسچن پوچھ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کویسچن بنتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کو اگر آپ کویسچن کی صورت میں دیکھیں گے تو، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر۔ یہاں پر اگر کویسچن آپ سے ایگزامینر کرتا ہے کہ بڑی نیکی سے کیا مراد ہے، تو آپ اپنے ورڈز میں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بڑی نیکی سے مراد یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے عقائد پر، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، پیغمبروں پر، آسمانی کتابوں پر۔ آپ اس کو 2-3 لائن سے زیادہ ایکسپلین نہیں کریں گے۔ بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5۔ یہاں پر ایک اور چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں، سم ٹائم ایگزامینر ہم سے کویسچن کرتا ہے کہ عقائد کے نام بتائیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت۔ ہم اس کو سیکوینس وائز نہ بھی لکھیں تو ہمارا آنسر کریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایگزامینر آپ سے کویسچن یہ کر لے کہ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے، تو آپ توحید پر ٹک لگائیں گے، توحید لکھیں گے تو آپ کا شارٹ کویسچن کریکٹ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اسلام کا تیسرا عقیدہ کون سا ہے، آپ آنسر جلدی میں دیتے ہو اور کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں، تو آپ کا ایم سی کیوز بھی غلط ہو جائے گا اور آپ کا شارٹ کویسچن بھی غلط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ چیز کلیئر کٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ 5 عقائد جو ہیں سیکوینس وائز بھی پتہ ہونے چاہیے۔ اسلام کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ رسالت۔ اسلام کا تیسرا عقیدہ کون سا ہے؟ ملائکہ۔ اسلام کا چوتھا عقیدہ کون سا ہے؟ آسمانی کتابیں۔
اور اسلام کا آخری عقیدہ کون سا ہے؟ آخرت. ٹھیک ہے. یہاں پر ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن آپ کو پتہ ہوگا کہ ملائکہ کس نمبر پر آتا ہے؟ 30 نمبر پر آتا ہے. یا آخرت عقائد میں کس نمبر پر ہے؟ 5ویں نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مین کویشچن جو بورڈ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیکچر کے دوران جو بنتے ہیں وہ ہے عقد کے کیا معنی ہیں، عقیدے کے معنی کیا ہیں، انسان کے پختہ اور روشن نظریات کو کیا کہا جاتا ہے، عقیدے کی مثال کیا ہے، بنیادی عقائد کتنے ہیں، بنیادی عقائد کے نام بتائیں، سب سے بڑی نیکی سے کیا مراد ہے. یہ آپ کے مین کویشچنس ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ہوگا توحید. جزاک اللہ خیر.